الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے چند ضروری مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی اکثریت پائی جاتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے، مثلا وہ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی اور ایسا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی عورت حاملہ ہے یا کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو یہ شرعی عذر ہیں سارے۔ تو شرعی عذر کی بنا پر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ دیں، اپنے ایک روزے کا بدلہ، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ ایک روزے کا بدلہ ہے۔ مثلا انہوں نے رمضان المبارک میں 4 روزے نہیں رکھے تو 4 مسکین کا کھانا، 15 روزے اگر نہیں رکھے شرعی عذر کی بنا پر تو 15 مسکین کا کھانا ان کو کھلانا ہے۔ یہ شرعی حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم جو کہ قرآن میں ہے۔ ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جیسا کہ میں دیکھتا ہوں اور جو میں نے تحقیق میں جو پایا کہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے اور اس کا فدیہ بھی ادا نہیں کرتے، اور وہ روزہ ان کے ذمے ہمیشہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کی قضا ادا نہ کر دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے، کسی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ حالت سفر میں ہوں، بیمار ہوں یا کوئی اور شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور دوسرا شرعی حکم یہ ہے، مثلا رمضان میں وہ بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی اور دنوں میں 11 مہینے رمضان المبارک کے بعد میں 11 مہینے اور بھی ہیں، ان 11 مہینوں میں وہ جب چاہیں ان روزوں کی قضا ادا کر دیں۔ اور اگر پھر بھی انہیں معلوم ہو، پہلے سے اگر معلوم ہو کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، کہ وہ بعد میں بھی اس کو ادا نہ کر سکیں گے، اس کی قضا، روزے کی قضا ادا نہ کر سکیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہے کہ ہاں میں اتنا بیمار رہتا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ پر بڑھاپا ہے اور میں ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بعد میں بھی میں نہ رکھ سکوں گا، تو انہیں چاہیے کہ وہ حال کے حالی روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو، اس بات کا انہیں اندازہ ہو کہ ہاں میں ابھی تو نہیں رکھ پایا روزہ، اس مہینے میں میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم میں ان روزوں کی قضا ہے وہ آگے چل کے پوری کر لوں گا، تو ان کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی فدیہ نہیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو کہ میں ابھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا ہوں اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا کہ ان روزوں کی قضا بعد میں ادا کروں گا، پھر اگر وہ نہ کر پائے تو اس وقت وہ ان روزے کا فدیہ ادا کرتے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا
اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر جگہ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، زیادہ شدت کی تکلیف ہے اس کو، یا کوئی دیگر ایسی تکلیف ہے جو بیماری سے الگ ہو اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بھی شرعی عذر میں داخل ہے۔ تو اس طرح سے شرعی عذر جو بنتا ہے وہ کئی اور چیزوں سے ہی بنتا ہے، بیماری کے علاوہ بھی کوئی اور دیگر ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں انسان پر کہ وہ شرعی عذر میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی جنہیں طاقت ہی نہ ہو، انہیں معلوم ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں اور بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کاروبار ایسے ہوتے ہیں انہیں سفر پر ہی رہنا پڑتا ہے مسلسل، اور سفر میں دھوپ کی شدت بھی ہوتی ہے اور سفر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کو پریشانی ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ان صورتحال میں مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو اور دنوں میں بھی روزہ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کی طاقت نہ ہو، تو ان کے ذمے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ اگر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا کوئی ایک روزے کا بدلہ، ایک مسکین کا کھانا اگر کوئی 2 مسکین کو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اگر تم بیمار ہو، پریشان حال ہو، دقتیں ہیں، تمہیں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، شدت کی بیماریاں ہیں، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو ان شرعی عذر کی بنا پر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم ایک مسکین کا کھانا کھلا دو اس روزے کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے کوئی شرعی عذر کی بنا پر، یہ خیال رکھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو لائق نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ اپنے نفس کو کیوں کر کوئی ذلیل کر سکتا اور کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کا ذلیل کرنا یہ ہے کہ خود کو بلا میں ڈال دے، یعنی جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی جو بوجھ وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اور اس بوجھ کو اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو انسان خود اپنے اوپر کیوں اتنا بوجھ ڈالے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور پھر بھی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2254. اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 62. اب مسئلہ سفر کا ہے، تو سفر کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں تو ان میں حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اگر طاقت ہو کہ سفر میں بھی روزے کو رکھ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہو تو وہ سفر میں روزہ رکھے، اور اگر اس کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بلکہ ان روزوں کی جو روزے چھوٹ جائیں ان روزوں کی گنتی وہ کسی اور دنوں میں پوری کرے، اور ان دنوں میں اگر پوری کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو. یہ حکم ہے. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں سفر میں روزہ رکھنے کی تو رکھیں، اور طاقت نہیں رکھیں تو روزہ نہ رکھیں. یعنی وہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں جسے اٹھانے کی خود میں طاقت نہ ہو. یہ ترمذی شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 711 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1662. اسی طرح ایک اور حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو رکھ لو چاہے تو چھوڑ دو. یہ بخاری کی حدیث نمبر 1943 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2402. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت آپ روزے سے تھے، لیکن جب مقام قدید پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں روزہ چھوڑ دیا. یعنی پھر آپ نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور وہاں آپ نے جو ہے افطار کیا، اور پھر آپ نے ایک برتن منگوایا اور اپنے منہ کی طرف بلند کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں کہ آپ افطار کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ دوران سفر کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے. یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1944 اور مسلم کی حدیث نمبر 2604 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2404 اور نسائی کی حدیث نمبر ہے 2318. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر ایک ہجوم دیکھا، یعنی مجمع بھیڑ باڑ دیکھی. ان میں سے ایک آدمی نظر آیا جس پر سایہ کیا گیا. اس بھیڑ باڑ کے اندر ایک آدمی تھا جس پر لوگوں نے سایہ کر رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یہ شخص روزے دار ہے.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہو، مشقتیں اور بہت زیادہ تکلیفیں، شدید تکلیفیں اٹھا رہے ہو، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو تم اپنے اوپر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1946، ترمذی کی حدیث نمبر 710، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1665 اور مسلم کی حدیث نمبر 2612، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2407، نسائی کی حدیث نمبر 2260۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر کیا۔ آپ اس وقت بحالت روزہ تھے، لیکن جب مقام عصفان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن طلب فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے وقت پانی نوش فرمایا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ جب آپ سفر کے لیے نکلے تو آپ روزے سے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اگلے دن روزہ نہیں رکھا۔ جب مقام عصفان پر آپ پہنچ گئے، اگلا دن آیا، اگلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور دن میں آپ نے سب کے سامنے، تمام صحابہ کرام کے سامنے جو بھی اس وقت موجود تھے، سب کے سامنے آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے آپ نے پانی پیا تاکہ لوگ جان لیں کہ حالت سفر میں چاہیں تو اگر ان کی طاقت ہو تو روزہ رکھیں، اگر طاقت نہ ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی کرتے تھے، اس لیے دوران سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے، یعنی مسافر کے لیے اجازت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 4279، نسائی کی حدیث نمبر 2318 اور مسلم کی حدیث 2608۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوران سفر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو روزہ رکھ لو اور اگر دل نہ چاہے تو نہ رکھو۔ نیز فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، پس جو شخص یہ رخصت حاصل کرے تو بہتر ہے، اور جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ نسائی کی حدیث نمبر 2307 اور 2298۔ تو وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، لیکن اس روزے کی قضا اس پر لازم ہے، اس کو قضا ادا کرنی پڑے گی کسی اور دنوں میں، اور اگر اس کی بھی اگر وہ طاقت نہیں رکھتا قضا ادا کرنے کی تو پھر اس کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ماہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہیں رکھتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ دوران سفر میں کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ بھی نسائی کی حدیث نمبر 2312۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا تو ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ یہ بھی نسائی کی حدیث نمبر، اس کا حدیث نمبر ہے 2315۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا آدھی نماز کو مسافر سے، یعنی مسافر سے آدھی نماز کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو، یعنی رخصت دی ہے دو لوگوں کے لیے، ایک حاملہ کے لیے اور ایک دودھ پلانے والی عورت، وہ چاہے تو اپنے روزے کو چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اور اس روزے کی جو قضا ہے پھر وہ کبھی بھی ادا کر سکتی ہے، اور اس کی اگر طاقت نہیں رکھتی ہے وہ، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے۔
یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 715، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1667 اور نسائی کی حدیث نمبر ہے 2319۔ یعنی کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، مسافر یا بیمار یا کوئی ایسی اور مجبوری ہو، یعنی شرعی عذر کی بنا پر، اگر شرعی عذر نہ ہو تو نہیں، اگر شرعی عذر ہے اور جس کے تحت وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ ان روزوں کی جو اس سے چھوٹ گئی ہیں ان روزوں کی گنتی کسی اور دنوں میں وہ پوری کرے، یا پھر اس کی بھی اگر وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا اس کے ذمے لازم آ جائے گا۔ آج میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں روزے سے ہو؟ تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک مہینے کے علاوہ 11 مہینے اور بھی تھے، تم نے ان مہینوں میں کسی سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم نے آج فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی؟ کوئی نہیں کسی سے پوچھتا۔ 11 مہینے میں اس مہینے میں خاص طور پر روزے سے ہو؟ کیوں پوچھتے ہو؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اگر وہ روزوں سے ہے تو کیا اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا؟ بلکہ یہ پوچھ کر تم اس کو یا تو شرمندہ کرنا چاہتے ہو، یا اس سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو اور اسے گناہ کا مرتکب بنانا چاہتے ہو، صرف اتنا پوچھ کر۔ مثلا کسی نے کسی شخص سے پوچھا کیا روزے سے ہو، اور اگر وہ روزے سے نہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ تم سے جھوٹ بول دے کہ ہاں میں روزے سے ہوں، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اس نے ایک گناہ کما لیا صرف تمہارے پوچھنے کی وجہ سے۔ یا پھر اس نے اگر سچ بول دیا اور یہ کہا کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہوا، اور شرمندگی جب کسی انسان کو ہوتی ہے تو اس کو ایذا پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی مسلمان کو ایذا دینا کسی صورت جائز نہیں، اس کو تکلیف دینا، اور تم اگر اس طرح سے تکلیف دو گے تو اس طرح تم نے ایک گناہ کما لیا، کیونکہ دوسرے مسلمان کو تم نے ایذا پہنچائی اس طرح سے کہ تم نے اس کو پھر حقارت کی نظر سے، روزے سے نہیں ہے یہ، تم نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو شرمندہ کیا تم نے۔ باقی 11 مہینے میں تم کہاں تھے؟ نہیں پوچھتے تھے کسی سے، ظہر کا وقت نکل چکا، بھائی آپ نے نماز پڑھی؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، صرف اسی مہینے میں خاص طور پر۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کیا تم اپنے روزے کو دکھانا چاہتے ہو لوگوں میں کہ میں روزے سے ہوں؟ اور ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی بھی عمل بارگاہ خداوندی میں شرف مقبولیت نہیں پاتا، رد کر دیا جاتا۔ تم نے اپنے عمل کو ضائع کر لیا، روزے کو ضائع کر لیا۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی تمہارے دل میں یہ ریا کا، دکھاوے کا اگر خیال بھی گزرا تو تم نے اپنے روزے کو ضائع کر لیا۔ تو اس طرح کے سوالات مت کیا کرو ایک دوسرے سے کہ روزے سے ہو کہ نہیں۔ انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا، کان سے بیہودہ کلام نہ سنیں، فحش کلامی نہ سنیں، کوئی گندی بات نہ سنیں، یہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، ایسی برے کلمات، بیہودہ کلام، گندی باتیں، گالیاں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بھی نہ بولیں، غیبت بھی نہ کریں، بدگمانی بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری زبان کا بھی روزہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور جسمی اعضاء سے ہم کوئی ایسا برا کام نہ کریں جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اس طرح سے یہ روزہ مکمل ہوتا ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ اسی ضمن میں چند احادیث۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالت روزے میں ہو اور وہ جھوٹی یعنی جھوٹ بولے وہ اور بیہودہ باتیں کرے اور غیبت کرے اور لوگوں کے ساتھ فریب کرے اور اس پر وہ ایسے کاموں کو اگر وہ روزے کی حالت میں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا کھانا پینا اگر اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس نے بھوکا پیاسا رہا دن بھر، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے مطلب نہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا روزہ رکھنا بے معنی اور بے فائدہ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس نے روزے کو اپنے ضائع کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر بری چیز سے، برے عمل سے بچنا ہے، ہر طرح سے، تمام جسمی اعضاء سے، تمام جسمی اعضاء کو تمام گناہوں اور برائیوں سے ان کو محفوظ رکھنا ہے، تب ہمارا روزہ کامل ہوتا ہے۔ ورنہ یہ روزے کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیا، دن بھر گالیاں بک رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، یہ روزہ نہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس سے اپنے ہم روزے کو ضائع کر رہے ہیں، بس بھوکا پیاسا رہ کر۔ اور تمہارے اس طرح سے بھوکا پیاسا رہنے کو اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا اور تم اجر و ثواب سے محروم رہو گے اور تمہارا بھوکا پیاسا رہنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 707، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1689، بخاری کی حدیث نمبر 1903 اور بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 6057 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2362۔ اسی زمانے میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں ہوتا اور ان کا بھوکا پیاسا رہنا سب بیکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1690۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، مسواک کیا جا سکتا ہے، لیکن مسواک وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے، نیم کا یا کسی اور پیڑ کی لکڑی کا، وہ مسواک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ترمذی کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 725۔ اگلی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 1677۔ کیا روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، بالکل لگایا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگایا تو روزے کی حالت میں ہم بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1678۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2378۔ اسی طرح سے کیا روزے کی حالت میں منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے، کیا اس کو نگل جانا جائز ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو میں اس کو بھی واضح کر دوں کہ روزے کی حالت میں منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے اس کو نگلا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔
اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2386 کہ روزے کی حالت میں لعاب کا نگل جانا جائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔